اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے معلم، مربی، مزکی بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرض منصبی امت کی تعلیم و تربیت ہے، اور امت کا بہترین اخلاق و کردار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع ہے۔ یہ بات ہم سب کو بڑی وضاحت سے سمجھ لینی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان ہر دو باتوں میں بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء کا سردار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو ذمہ داری، فرض منصبی کیا مقرر کیا؟ اللہ کی طرف سے نبی کا فریضہ امت کو دعوت، تعلیم، تربیت ہے۔ ہمارے بہت سارے سادہ لوح مسلمان اس دائرے کو پھلانگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرادوں، منتوں، دعاؤں، حاجات، سفارشات ان کا مرکز سمجھنے لگے۔ بڑے سادہ پیرائے میں بہت آسان کر کے بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے، نقطہ مرکزی ہے۔ یہ انبیاء کی حیثیت کیا ہے، ان کا ڈیزگنیشن، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ انبیاء اللہ کی طرف سے داعی، مبشر، نذیر، ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، دعوت دینے والے، سمجھانے والے، نمونہ دکھا دینے والے، راستہ گائیڈ کرنے والے، انبیاء کا یہ منصب ہے۔ ساری خرابیاں جو آج ہمارے اندر ہیں، ان کا اگر ہم تجزیہ کرنے لگیں تو خرابیوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ہم نبیوں کو ان کے فرض منصبی سے گرا دیتے۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گئے ہیں کہ وہ کرنی والے ہیں، وہ بھرنی والے ہیں، وہ لے کے دینے والے ہیں، وہ مرادیں، منتیں، آرزویں، پکارے، حاجات، مناجات، یہ سارے کے سارے پہنچانے والے اور ہمیں کچھ بھی خیر دینے والے۔ تقدیر کے اندر جو افعال رب ہیں، افعال اللہ، ان کے اندر ہم نے نبیوں کو ڈال دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا منصب، سٹیٹس، حیثیت کیا مقرر فرمائی؟ یعلمہم، یہ ان کو پڑھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو پڑھائے گا تھیوری، اس پر پریکٹیکل کروائے گا۔ الکتاب والحکمت، ہمارا قرآن اور اپنا طریقہ۔ بات بڑی سادہ ہے، ہمیشہ سلیبس وضع کرنے والے ادارے سلیبس وضع کرتے ہیں، پڑھانے والا استاد اس سلیبس کو، تھیوری کو پڑھاتا ہے کلاس روم میں، پھر لیکچر تھیٹر سے ہٹ کر لیبارٹری میں لے جا کر جو تھیوری پڑھائی، تعلیم، اس کا تزکیہ کرتا ہے حکمت سے۔ اگر ہمارے کوئی رشتے، کوئی جوڑ بندھن، کوئی قید و بند،
کوئی واسطے وسیلے ہم نے اپنے نہ جوڑ رکھے ہوں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. کتاب اللہ کی ہے، اس کتاب پر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے. تھیوری اللہ کی ہے، نظریہ اللہ کا ہے، نصاب اللہ کا ہے. اس نصاب و نظریہ و تھیوری میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دخل نہیں ہے. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری، شاندار مقام کیا ہے؟ تعلیم امت کی، تزکیہ امت کا، اللہ کی کتاب کا حکمت سے، حکمت محمدیہ سے طریقہ کار پر چلا کے امت کو گائیڈ کر دینا، یہ منصب ہے محمد رسول. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو گستاخ کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصب مانتا ہے اور از خود نبی کو اپنی طرف سے بہت بڑے بڑے رول دینے لگتے ہیں. وہ رول کیا ہے؟ میری درخواست، میری فریاد، میری منت و مناجات، میری آرزویں امیدیں، ساری کی ساری روضہ رسول تک. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ مرکزی مسئلہ ہے عقیدہ توحید کا. محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پورا کرتے ہیں، نہ کوئی سوال پورا کرتے ہیں، نہ کوئی حاجت دینے کے ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہ آدم کو سونپا تھا، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو، نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کو، نہ یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے لیے مختص کیا. تم پکارو گے میں سنوں گا، تم مانگو گے میں دوں گا، تم سوال کرو گے میں پورا کروں گا. تمہارے سوال، حاجات، ضروریات، مناجات، تمہاری جتنی تکالیف ہیں سب میں پوری کروں گا، کیونکہ میں رب ہوں. تم ہی جس قدر حقیقتیں ہیں مجھ سے وابستہ کرو گے، کیونکہ میں الہ ہوں. آسمانوں زمینوں دونوں میں الہ ہوں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. فرمایا وہ اللہ وہ ذات ہے، آسمانوں میں بھی وہ الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے. آسمان میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بغاوت ہے، نہ عصیان ہے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ کوئی فساد ہے، مگر زمین میں یہ جاہل انسان جو انبیاء کو ان کے منصب سے گرا کر، شریعتوں کو ان کی روح سے ہٹا کر سارے فسادات دنیا میں پھیلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ داعیاً مبشراً نذیراً سراجاً وہاجا. اسوۃً، اسوہ نمونہ، ماڈل. یہ تعلیم، تزکیہ، تربیت ہے جو ذمہ داری انبیاء کی شروع سے ہے، اور یہی ذمہ داری احسن شکل میں پوری فرمائی، ادا کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم دین کی. اللہ کے رسول فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. لوگوں مجھ سے طریقے پوچھ لو، مجھ سے دین سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. حج فرمایا، کہا لوگوں مجھ سے حج سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو. ہم اللہ کے رسول کو معلم نہیں مانتے، اپنے معلم کھڑے کر لیتے ہیں. اپنے معلم ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرض منصبی سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں.
ہم یہ عزت نہیں کر رہے ہوتے، نبی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارا انشاءاللہ انداز کبھی اختلافی بات کو چھیڑنے کا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانا شرط ہے، سمجھانا فریضہ ہے۔ اب جو میرا بھولا بھائی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا، ایک سادہ بات ہے جو ہمارے اندر بڑی متنازع قدیم اور بڑی لڑائی جھگڑا اس پہ ہوتا، صرف ایک لمحے کو ہم وہ بات ڈسکس کرتے ہیں۔ جو میرا سادہ لو مسلمان ہندوستان میں، اجمیر میں، دلی میں، لاہور میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ بشر نہیں، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ تب وہ محمد رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کو ان کی اصل حیثیت سے، اصل حقیقت سے گرا رہا ہے۔ وہ بشر کے بعد کچھ مرضی کہہ دے، وہ کہہ دے وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، وہ کوئی اور عزت کا تمغہ دے دے، اللہ کی قسم جب اصل مقام سے گرا دیا تو اب جو بھی میں شیلڈ دینے کی کوشش کروں گا وہ میں ڈس آنر، ڈس گریس تو کروں گا، توہین تو کروں گا، عزت تکریم نہیں کروں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت کیا ہے؟ سرکاری حیثیت اللہ کے دین کا معلم ہے، اللہ کے دین کا داعی ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں اپنے دین کا پریکٹیکل رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے انسان ہیں وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، شکل، طریقے، ذہن پر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان انسانوں کی اپنی اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم کہیں گے تم ماڈل نہیں ہو، اسوہ نہیں ہو، نمونہ نہیں ہو، آسمان سے ڈپیوٹڈ معلم نہیں ہو۔ تمہاری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری بات محمد رسول اللہ کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر رسول اللہ کی بات کچھ اور ہے اور تمہاری بات کچھ اور ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں، بڑے لیڈر ہیں، مگر میں معذرت کرتا ہوں، میں پابند نہیں ہوں سوائے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی اطاعت کے کسی اور۔ یہی بات امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس دیتے وقت کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے امام مالک درس دیتے ہوئے کہتے تھے، سوائے اس قبر والے کی بات کے ہر کسی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے۔ وہ قرون اولیٰ تھے، گرد و غبار اتنا نہیں تھا، عقیدہ اور عمل اور اتباع و اطاعت واضح تھی۔ آج قرون سالفہ متاخرہ ہیں، دھند گرد بے شمار ہے، لہذا یہ موقف رکھنے والے بڑے جی گستاخ ہیں، بڑے بے ادب ہیں، یہ تو جی غیر مقلد ہیں، نہ یہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ یہ اماموں کو۔ اور اللہ کے بندوں ماننا کس کو ہے؟ جس کو اللہ کہے اس کو مانو، اس کو مانو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ کو اللہ مانو اور میرے رسول کو اپنا نبی مانو۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی قرآن مجید، اے نبی کہہ دے ان سے اعملوا، عمل کرو، عمل
فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عملوں کو جج کرتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جو دل میں ہے کہ تیرا عمل اخلاص پر ہے، ثواب کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، یا ریاکاری کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، یا غیر اللہ کے لیے ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور رسول یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل میرے امتی کا میرے حکم، تعلیم، طریقے کے مطابق ہے یا میرے طریقے کے برعکس۔ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، ہم اس مسئلے کو حساس نہیں جانتے۔ آج فیشن سیاست ہے، ہمارے اندر ایک بہت بڑا وائرس، ایک بیماری آ گئی ہے۔ چھوڑو جی مولوی صاحب، کیا پرانی باتیں، پرانے جھگڑے لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ آج کی باتیں کرو۔ آج مسلم امہ کو اکانومی کا مسئلہ ہے، آج مسلم امہ کو پولیٹیکل یہ ساری ریفارمز کا مسئلہ ہے، آپ پرانے مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو یہ دین ہے۔ ان ھذا الامر دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، صحابی کہتے تھے یہ معاملہ دین کا ہے، دین کا دیکھا کرو، غور کیا کرو۔ عمن تاخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو؟ میرے بھائی، انڈسٹری کا، ٹیکنالوجی کا، پروڈکشن کا، پیداوار کا، مینوفیکچرنگ کا ماڈل اچھا کون سا ہو سکتا ہے جو 2010 کا ہو، جو 2020 کا ہو؟ شاید وہ زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہو، وہ زیادہ ماڈرن ہو، وہ زیادہ جدید ماڈل ہو، بالکل لیٹسٹ ماڈل ہو، مگر یاد رکھو وہ ٹیکنالوجی ہوگی، وہ میکینیکل ہوگا، وہ ورک مین شپ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، دین ہے، دین یہ پیچھے کو لوٹے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کا آئیڈیل رول ماڈل وہ ہوگا جو مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل۔ مشینریوں کے ماڈل، موٹروں کے ماڈل، انجنوں کے ماڈل، ہو سکتا ہے 10 سال بعد کے ماڈل زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ایڈوانس ہوں، لیکن نمازوں کے ماڈل، روزوں کے ماڈل، شریعت کے ماڈل، فتویٰ کے ماڈل، مسئلہ کے ماڈل، حکم دینی کا ماڈل، اللہ کی قسم ناممکن ہے کہ تم اس کو جتنا آگے جا کے دیکھو ان مولویوں سے جو ماڈل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیسٹ نہیں کراتے، اللہ کی قسم ان کا کوئی ماڈل ایکنالج نہیں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دین کو سمجھیں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور ائمہ محدثین کا مقولہ ہے، ان ھذا الامر دین، بے شک یہ معاملہ دین کا ہے۔ ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں نا جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، جہاں ملے تم ماتھا ٹیک لو، اللہ خیر سے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو جی رب کو منانا ہے، بس سجدہ ہی کرنا ہے نا جی اللہ کے حضور، جہاں جگہ مل جائے، جیسا امام مل جائے کر لو۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہم نماز کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ذہن یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی کھرچ مانج نہ کرو، کوئی رگڑ مانج نہ کرو، کوئی تفتیش سوال نہ کرو، تاکہ بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، حنبلی، وہابی سب راضی رہے، سب خوش رہے۔ ایسا کرو جیسی مسجد ہو، جیسا مولوی ہو، جیسے لوگ کھڑے ہو، چپ چاپ سجدے دے کے آ جاؤ۔ کیوں؟ بس جی روحانی طور پہ ایک ٹچ ہی تو دینا ہے نا تھوڑا سا۔ اب اس بندے سے کہو کہ اچھا تم نے مشین، کوئی سواری، کوئی ٹول، کوئی پرزہ خریدنا ہے تو کیوں پوچھتے ہو میڈ ان فلاں، جینوین پارٹ؟ یہ تیرا دنیا کا ادنا مسئلہ، یہ لوہارا ترخانہ، کوئی اس کی حیثیت نہیں
یہ لوہے کا گھس گھسا جانا، اس میں تو اتنا حساس ہے، 10 دکانیں، پوری منڈی ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا کہ جی فیکٹری کا، کمپنی کا جینوین اوریجنل پارٹ ملے۔ اللہ کے بندے، دین، تیرا سجدہ، تیری عبادت، تیری نجات، یہاں ہم کوئی تردد نہیں کرتے۔ انبیاء کا کام تعلیم و تربیت ہے، جو اللہ نے دیا وہ آگے دے دیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ کے آخر میں، بہت آخر میں کیا فرمایا؟ صحابہ کو 1,00,000 سے زیادہ صحابی جمع تھے، جن کو توحید، عقیدہ، نمازیں، تہجدیں، نوافل، فرائض سکھا کے اللہ کے نبی حج کے میدان میں لے آئے، پھر حجت، دلیل، شہادت دلوائی، حل بلغتو، کیوں میرے صحاب اس میدان عرفات میں حاضر مسلمانوں، حل بلغتو، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، یہ 1,00,000 گواہیاں دیتا ہوں جو تو نے میرے اوپر نازل کیا تھا، میں نے ان کو پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع پر اللہ کے رسول 1,00,000 صحابہ کو گواہ بنا رہے، حل بلغتو، کہ بتلاؤ میرے اصحاب، اس میدان عرفات میں عمرہ احرام میں لا الہ پکارتے ہو، لبیک لبیک کہتے ہو، دل حاضر ہے، تقوی موجزن ہے، بتلاؤ حل بلغتو، میں نے اپنی منصبی ذمہ داری ادا کر دی؟ صحابی یہ جانتے تھے کہ نبی کی ذمہ داری ہمیں تعلیم دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کا موجد نہیں ہے اور ہماری روزمرہ کی ضروریات کا کسٹوڈین نہیں ہے۔ یاد رکھو، کسی کی گائے بھینس کے تھنوں میں دودھ دلوانے کا ذمہ دار محمد رسول اللہ نہیں، کسی عورت کی گود بھرنے یا کسی کی کوکھ اجاڑنے کا ذمہ دار محمد رسول اللہ نہیں۔ آسمانوں سے بارشیں، خیرات و رحمات اتارنے اور زمین سے یہ غلہ فصلات اگانے کا ذمہ دار محمد رسول اللہ، اس کا کسٹوڈین نہیں۔ کسی مزار و دربار پر یا مسجد النبی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر امتی کون آیا ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، اس کا کوئی سوال ہے، اس کی کوئی فریاد ہے، کوئی اس کے پاس حاجات ہے، کوئی اس کی ہونٹوں پر مناجات ہے، یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ مجھ سے دین حاصل کرو، دین، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک، اپنے طریقے، نماز کیسے پڑھنی ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، شکل کیا ہے، ہیئات کیا ہے، حرکات کیا ہیں، تسبیحات کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، نمازوں کے فرائض، حدود، قیود، واجبات کیا ہے، یہ دین ہے، دین، یہ ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ذمہ داری ہے امتی کی کہ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرے ارکان خمسہ، میرے احکام خمسہ ویسے ادا ہو جیسے میرے نبی محمد رسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میرے بھائیوں، نماز پہچان ہے۔ اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، نماز
پہچان ہے، پہچان، شناخت ہے، آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی۔ اگر نماز اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اگر نماز اس کے مطابق ہے، اس کا معنی کہ میری آئیڈینٹی، شناخت ظاہری آداب پر پوری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں اس پر زیادہ حرص اور زیادہ سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا عمل توحید کے بعد بندے کا عمل نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یسأل بہ العبد، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز ہو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی میرا بھائی یہاں کسی بات پر تھوڑا غصہ ہو لے گا، انشاءاللہ ہم منانے کی کوشش کریں گے، قرآن و حدیث سے دلیلیں دے کے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کتنی تباہی ہو جائے گی، کتنا نقصان ہو جائے گا اگر میرا عمل نماز سب سے بڑا عمل ناقص پایا جائے، رد کر دیا جائے، سنت کے مطابق نہ ہو، سٹینڈرڈ معیار پر نہ ہو، اللہ ترازو نہ لگائے، فرشتہ کھاتا نہ کھولے، کیا بچے گا میرے پلے اس وقت اگر میرا پہلا عمل نماز رد کر دے؟ اللہ کی قسم صحیح حدیث میں ہے اگر نماز پوری پائی جائے گی تو باقی عمل دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز ادھوری اور ناقص ہوگی اللہ تعالیٰ باقی عملوں کا ترازو بھی نہیں لگائے گا، ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے گی۔ اب ہم ذرا غور کریں ہماری نماز کیسے ہوتی ہے اور کتنا اختلاف ہے نمازوں میں۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کراتے وقت صحابہ سے کیا فرماتے تھے؟ قدموں کے بیچ جگہ نہ چھوڑا کرو، صفیں سیدھی کیا کرو، ٹیڑے میڑے نہ کھڑے ہوا کرو، لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اے میرے صحابیوں نمازوں میں مختلف حالتوں میں مختلف شکلوں میں نہ کھڑے ہوا کرو، تم اگر ٹیڑے میڑے مختلف فی ہٹ کے دور دور کھڑے ہوگے، ایک طریقہ، یونیفارمٹی، ایک پالیسی نہیں ہوگی، ایک شکل نہیں ہوگی، فتختلف قلوبکم، پیروں کا اختلاف دلوں تک جائے گا، تمہارے دل پھٹ جائیں گے، دل مختلف ہوں۔ حاذو بین المناکب والاقدام، اپنے کندھے اپنے قدم برابر رکھا کرو، صفیں سیدھی کیا کرو، ایک دوسرے سے مل جل کے کھڑے ہوا کرو، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کیا کرو، اتنے پاؤں کھولا کرو جتنے کندھے کھلے ہو۔ اللہ کی قسم نماز سے پہلے صف بندی میں محمد رسول اللہ اتنا احتیاط فرماتے، اتنا اہتمام فرماتے، کبھی کبھی طالب علمی کے زمانے میں وہ حدیثیں پڑھ کے ہم حیران ہوتے کہ یا اللہ ہماری مساجد میں تو اس مسئلے پر کوئی اہتمام ہے ہی نہیں، جیسے دو روٹھے کھڑے ہوتے ہیں نا دور دور، ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں، نہ پاؤں ملتے ہیں نہ دل ملتے، کندھے کتنے کھلے ہوتے ہیں، پاؤں کتنے جڑے ہوتے، پھر ہمارے پاؤں ایڑیوں سے ملے ہوتے ہیں، پنجوں سے چوڑے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اور یاد رکھو یہ کوئی ایسا اختلافی بات نہیں، یہ کوئی تنگ نظری کی بات نہیں، اگر میں اپنے مسلم بھائی کی نماز کو دیکھوں، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھوں، یہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا بھائی ہے، ہمارے اندر کوئی تقسیم
تقسیم نہیں، کوئی تفریق نہیں، ہمارے کوئی فرقے نہیں، ہماری کوئی الگ الگ شریعتیں نہیں. یہ ایک دین ہے، ایک امت ہے، ایک رسالت ہے، محمد کی نبوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو. اصلاح کی غرض سے، سلجھانے کی غرض سے، نصیحت کی غرض سے. اگر میں اپنے بھائیوں کی جیسے دو روٹھے کھڑے ہوتے ہیں نا دور دور، ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں، نہ پاؤں ملتے ہیں نہ دل ملتے. کندھے کتنے کھلے ہوتے ہیں، پاؤں کتنے جڑے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاؤں ایڑیوں سے ملے ہوتے ہیں، پنجوں سے چوڑے ہوتے ہیں. آپ کبھی اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اور یاد رکھو یہ کوئی ایسا اختلافی بات نہیں، یہ کوئی تنگ نظری کی بات نہیں. اگر میں اپنے مسلم بھائی کی نماز کو دیکھوں، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھوں، یہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا بھائی ہے، ہمارے اندر کوئی تقسیم نہیں، کوئی تفریق نہیں، ہمارے کوئی فرقے نہیں، ہماری کوئی الگ الگ شریعتیں نہیں، یہ ایک دین ہے، ایک امت ہے، ایک رسالت ہے، محمد کی نبوت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو. اصلاح کی غرض سے، سلجھانے کی غرض سے، نصیحت کی غرض سے. اگر میں اپنے بھائیوں کی صفیں، ان کے کندھے، ان کے پاؤں، ان کے کھڑے ہونے کے انداز، انگوٹھوں انگلیوں کا رخ دیکھوں، سجدوں میں قدموں کی حالتیں دیکھوں، اللہ کی قسم یہ عین ثواب ہے، یہ عین تفقہ فی الدین ہے، دین کی سمجھ. جب ہمارا حال کیا ہے، نیشنل ڈیز کے موقع پہ ہماری نیشنل پیریڈز، ان پیریڈز میں ہمارے فوجی انسٹرکٹر کتنی مشق کرواتے ہیں، پیروں کے رکھنے کی، پیروں کے اٹھانے کی، بازوؤں کے چلانے کی، اور دستے اور صف کی لائن سیدھی کرنے کی. ایک کس قدر کے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں معمولی سا ایک اعزاز ہے، کوئی حیثیت. بیچاری شکلیں بھی انگریزوں کی، کپڑے بھی انگریزوں کے، ترتیبیں بھی انگریزوں کی، عہدے بھی انگریزوں کے، نام بھی انگریزوں کے، رینک بھی انگریزوں کے. ان کے انگریزوں کے نظام میں ہم اپنی فوجی پیریڈ کو سیدھا کرنے کے لیے اتنا زور لگاتے ہیں، سویرے سویرے جا کے رنگروٹوں کو لائن حاضر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے میں کتنا بخل فرماتے ہیں، ہم کتنا برا جانتے ہیں. ہاں اللہ کی قسم، مسئلہ دین اور فوجی پیریڈ میں کوئی نسبت ہے؟ یہ بیچارے لیفٹ رائٹ اباؤٹ ٹرن اس کھبے سجے کے کوشنوں میں اور صلو کما رأیتمونی اصلی، حکم محمدی، حکم سروری میں کوئی نسبت ہے؟ مگر ہم کتنے غلام ذہن ہیں کہ اس انگریزی پیریڈ میں ہمارے بڑے بڑے جرنیل آ کے مشاہدے کرتے ہیں، معائنے کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں، نماز کی صف میں ہم کبھی نہیں دیکھتے کیا یہ صف اللہ کو پسند ہے. نبی نے اس کو ایکنالج کر لیا ہے، اٹیسٹ کر لیا ہے. ذرا موازنہ کریں ہم، ہمارا دین ہماری نگاہ میں کتنا غیر اہم ہے، اور گھٹیا دنیا ہمارے دلوں میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. ہم نے دیکھا واللہ رنگروٹوں کا پاسنگ آؤٹ ہونا ہوتا ہے، اپنی ماؤں کو، باپوں کو، خاندانوں کو، بیویوں کو، فرینڈز کو لے لے کے جاتے ہیں. میرا پاسنگ آؤٹ ہے، تم بھی آنا ذرا. اور مسجد کی صف، نماز کی صف جس پر فرشتے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو، آسمان زمین مل جائے، اللہ کے بندے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھے یہ میرا بندہ، اس کی نیت، اس کا عمل، اس کا قدم، اس کا قد بت، اس کی زبان، حرکت، سب میرے نبی کے حکم کے مطابق ہے. ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ بیٹھتا ہی. ایک مسجد میں 10 شکل کے نمازی کھڑے ہوں گے،
چھوڑو جی چھوڑو، سارے ہی ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے بندے، ایک سوال کے 10 جواب ہوں گے کہ جی نہیں بھائی، الجبرا، جیومیٹری، میتھمیٹکس میں 2 and 2 make 5 make 3 چل جائے گا کہ جی نہیں آپ کو تو پہاڑا نہیں آتا. اچھا بھائی تجھے کھبی خان کو کیا آتا ہے؟ کہتا جی سارے ہی چل جائیں گے. دین کے مسئلے میں ہم اتنے کوتا، اللہ کی قسم اتنے ہم غلط اہمیت دینے والے دین کو، کم اہمیت دینے والے دین کو کہ تتبع، تلاش، تعلیم، پوچھ تاچھ. ہاں بھائی مولوی صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب دکھاؤ مجھے، اللہ کی قسم اگر یہ ذہن ہو، کتاب اٹھاؤ، کتاب ایک سلائیڈ ہے، سلائیڈ محدث نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کتاب کے اندر سکرین پر پرنٹ میں سامنے پیش کر دیا ہے. نبی کا وضو، نبی کی نیت، نبی کا قیام، مسجد میں حاضری، صف بندیاں، صفوں کی سدھائیاں، کندھوں کا حالت، پاؤں کی حالت، قیام کی حالت، رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، تشہد کی حالت، ایک ایک حالت، تعبدی حالت، عبادت کی حالت. اللہ کی قسم محدث نے وہ ساری سکرین میرے سامنے تیار کر دی. صحابی کہتا ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، ساتھیو میں تم کو اللہ کے رسول کی نماز نہ سکھاؤں؟ صحابہ جمع ہو کے شوق سے کہتے کہ ہاں ہمیں اللہ کے رسول کی نماز سکھاؤ، کیونکہ نماز اصل اللہ کے رسول کی، دین اصل اللہ کے رسول کا، مسئلہ اصل اللہ کے رسول کا، عبادت کا طریقہ اصل اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم نے اگر اپنے ذہنوں سے یہ دھند اور گرد نہ چھانٹی، ہم نے اگر دین کو اہمیت نہ دی، تو اللہ کی قسم ہمارا نہ دین قبول ہوگا، نہ اللہ ہماری دنیا کو نکھارے گا. یاد رکھو ہماری دنیا آج پریشان ہے. ہم دنیا میں جتنے ذلیل آج ہم ہیں مسلمان، پوری دنیا میں کوئی مائنورٹی، کوئی دیگر قوم، کوئی شناخت، پاسپورٹ آج دنیا میں اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہے اللہ کی قسم جتنا آج مسلم پاسپورٹ دنیا میں ذلیل و رسوا. اور مسلم کو پکڑو، مسلم کے ذہن میں اللہ کی عبادت کتنی عزت رکھتی ہے. دیکھو سٹینڈرڈ یہ ہے، جتنا ہم اللہ کی عبادت کو اہمیت دیں گے اتنا اللہ دنیا میں ہم کو اہمیت دے. میں کس طرح یہ بات اسلام آباد کے 22ویں گریڈ کے سیکرٹریوں کے دلوں میں ڈالوں؟ اللہ کی قسم جتنا تم دنیا میں اللہ کو عزت دو گے اتنا رب العزت اقوام و ملل میں تم کو عزت دے گا. اور اللہ کی عزت اللہ کے دین کی عزت ہے. جس کی نگاہ میں دین کی عزت نہیں، اللہ کی قسم اس کے دل میں اللہ کی کوئی عزت نہیں. دین کا کمانڈ اور کنٹرول جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہتا میرا بھائی ہے، تیرا دیور ہے، تیرا جیٹ ہے، نہیں اس سے پردہ نہیں کرنا، اس کی نگاہ میں اللہ کی کوئی عزت نہیں. بھائی کی محبت ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں. میں صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم صاف، تاکہ قیامت کے دن پر حجت قائم ہو جائے. جو میرا بھائی بطور خاوند اپنے گھر میں اپنے سگے بھائی کو، چھوٹے اور بڑے کو، اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے تو اس سے پردہ نہ کر، اللہ کی قسم اس کے دل میں اللہ کی کوئی عزت نہیں، کوئی عزت. اور جس کے دل میں اللہ کی کوئی عزت نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جا جب تو میری عزت نہیں کرتا تو پھر چیل کوے گدھ تجھے نوچ جائیں یا آندیاں طوفان و زلزلے تجھے تباہ کر جائیں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں. اسلام آبادیوں دین سمجھو. دین میں اپنے گھر میں ہوں، میری بیوی میری منکوہا، ہم مسلمان جوڑا، ہمارا کلمہ توحید ایمان، چھوٹا بھائی گھر میں آتا ہے،
बीवी की बहन घर में आती है साली, मैं उससे पर्दा ना करूं, उसको पर्दा ना करने दूं। बीवी भी कहे छोड़ो छोड़ो, ये तो मेरी बहन है तेरी बहनों जैसी। खामद कहे बीवी को छोड़ छोड़, ये मेरा भाई है तेरे भाइयों जैसे। अल्लाह कहता अच्छा तुमने अपने स्टैंडर्ड रखे, तुम अपने दिलों की मासूमियतों को तोलते हो मेरे हुक्म के मुकाबिल। देखो बात क्या होती है, जब एक खामद अपने छोटे भाई को अपनी बीवी के सामने करता है, वो क्या समझता है, ये मेरा भाई है, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी इसको भाई समझेगी, ये मेरा भाई, भाई होने के नाते मेरी बीवी को अपनी बड़ी बहन या मां समझेगा। अल्लाह की कसम तुम जितनी अच्छाइयां समझो अल्लाह उतना गजबनाक होता है। अल्लाह कहता है तुमने दीन को, शरीयत को, मेरे हुक्म को, मेरे कायदे को अपने दिलों पर तोल तोल के रद्द किया है। आप हमारा जहन समझें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सैकड़ों लाखों नहीं करोड़ों देवर होंगे जो भाभियों को बहनें और माएं समझती होंगी, और करोड़ों भाभियां होंगी जो देवरों को सके भाई समझती होंगी, और करोड़ों घर होंगे इंशाअल्लाह जिनमें इससे बेपर्दगी से बड़ी बदअखलाकी शायद ना हुई हो। लेकिन इस सारे के बावजूद हमने मेयार तोड़ा, दीन को तोड़ा, अल्लाह की इज्जत को छोड़ा हमने। अल्लाह की कसम नतीजा ये है कि हमारे घर, हमारा सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर सारे का सारा, अल्लाह कहता जा, जब तेरी निगाह में मैं मेयार नहीं, तेरा भाई और तेरी बीवी के दिलों की पाकीज़गी मेयार है, तो जा मैं भी तेरा कोई गार्ड लिहाज नहीं कर। दीन बहुत हसास है, दीन बहुत हसास है। अल्लाह की कसम याद रखो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कोई चीज अगर दुनिया में है वो दीन। और ये दीन कोई मिलावट और गैरियत और शराकत बर्दाश्त नहीं कर। हम तो सादा लोग हैं, सादा बात करते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, आपके सामने दूध का बाल्टा पड़ा हो, नौकर दूध दो के लाया है, गाय भैंस का पाक साफ दूध बर्तन पड़ा है, एक छींट, एक बूंद, एक कतरा पेशाब का दूध में गिर जाए, कोई पिएगा? सोचो, अपने दिल में गौर करो मिसाल पर, दूध का बाल्टा, पाक साफ पानी पीने वाला दूध हसास होता है ना, हमारा ख्याल है कि उसमें मिलावट नहीं चलती। मैं समझता हूं अगर उसमें कोई एक कतरा पड़ जाए आप कबूल करेंगे उसको? क्या कहेंगे आप? सारा बाल्टा गिरा दो, सारा दूध गिरा दो, छोड़ो जी कोई बात नहीं, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जी आंखों देखी मक्खी निकली नहीं। और अल्लाह की कसम मेरे भाई और सादा लो मुसलमान, अल्लाह के वास्ते मिसाल को समझ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे तू दूध का बाल्टा गिरा देता है एक कतरा पलीदी पर, अल्लाह की कसम रब्बुल आलमीन सारी मखलूकात का दीन गिरा देता है एक मिलावट बिदअत शिरक पर। खालिसन लिल्लाह, अल्लाह क्या कहता कुरान मजीद में बार बार, तेरा अमल, तेरी इबादत, तेरी इताअत खालिस अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के नबी के तरीके पर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, उम्मत से मेरी मुलाकात कौसर पर होगी, हौज पर, हौज कौसर पर होगी। हम सब ये चाहते हैं ना, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मैं और आप सब, मेरे भाई मेरी बहनें, हम क्या चाहते हैं कि या अल्लाह मरते वक्त राहत अता कर और मौत के बाद मगफरत अता कर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात नसीब कर, हौज़े कौसर से पानी नसीब कर दे। ये हमारी सबकी चाहते हैं, आरज़ू है ना, ये ऐन ईमान का तकाजा है। मगर वहां क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया, कोई हनफी, हम्बली, वहाबी, अहले हदीस इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम साफ फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मेरी उम्मत हौज़े कौसर पर मेरे पास लाई जाएगी, मेरी उम्मत की ये और ये और ये अलामतें होंगी। हदीस में आता अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत बड़ा टोला आएगा मेरी उम्मत का, जाहिरी शक्लें वैसी नजर आ रही होंगी, फरिश्ते बीच में रुकावट खड़ी कर देंगे।
میں انتظار میں ہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، آنے دو، فرشتے آ کے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے. میں فرشتوں سے پوچھوں گا امتی یہ میری امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھیں، ایڈیشن کر لیے تھے، سپلیمنٹ ڈال لی. انک لا تدری، اے محمد رسول اللہ آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھی. اچھا اب ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہمارا ذہن تو بعد والا ہے ہی نہیں. ہم تو اسلام آباد میں حاجی صاحب اللہ اکبر ان کا حج میں قرآن نکل آئے، وہ کہیں گے مدینے والی سرکار نے مجھے بلا لیا، آقا نے کرم فرمایا ہے، ہماری درخواست قبول ہو گئی ہے، قرآن میں نام آ گیا ہے، مدینہ میں طلبی ہو گئی ہے. یہ کیا تصور ہے؟ یہ تصور ہے کہ بعد کا والی تو بات ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، مجھ فریادی کی ساری مناجات سنتے ہیں. میں نے عرضیاں حاضریاں لگائی تھی، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. رسول اللہ نے کرم فرمایا ہے، میرا قرآن نکل آیا ہے، اب میں جا رہا ہوں. یہ ایک عام ذہن ہے ہمارا پاکستانی اور ہندوستانی اسلام. فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یا رسول اللہ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد ان کی کرتوتیں کیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہماری کرتوتیں دین کے اندر اتنی سنگین ہیں اللہ کی قسم کہ میں بسا اوقات خائف ہو کے، ڈر کے، لحاظ کر کے ہچکچا جاتا ہوں، ذکر نہیں کرتا. معاملہ اتنا سنگین ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین قوال، یہ راتوں کو بے دین و بے نماز قوال، ڈھول کی تھاپ پر قوالیاں گانے والے. بس پر سفر کرنے کا موقع پڑ گیا، اللہ، کہیں راستے میں بس روکی، چائے پانی کے لیے ہوٹل پر ہم بھی چلے گئے. انہوں نے گانے لگا رکھے، اب وہ گانا بج رہا ہے، بس سے مسافر عورتیں، بہنیں، بچیاں، لڑکیاں اتری ہیں، آدمی اترے ہیں. میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے دیکھ یہ گانے بیہودہ بند کر دے. اچھا، اب اس بیچارے نے دیکھا، اچھا داڑھی والا ہے، سیانہ آدمی ہے، مولوی پھنس گیا ہے، فٹافٹ اس نے گانا بند کر کے قوالی لگا دی. میں اٹھ کے پھر آیا، اللہ کے بندے وہ پھاڑ کھانے کو پڑا. کہتا اب کیا ہے؟ اب تو قوالی لگائی ہے. اللہ اکبر. میں سمجھ گیا کہ اس بیچارے سے کچھ بھی جھگڑنا، خام خواہ اپنے آپ کو بالکل لا یعنی کام میں انوالو کرنا ہے. اس کا آئی کیو یہ ہے کہ یہ قوالی کو دینی سمجھ کر گانے کے مخالف سمجھتا ہے. گانا اس نے بند کر دیا میری ریکویسٹ پر، اور قوالی چلا دی کہ یہ تو عارفانہ کلام ہے بزرگوں کا، یہ تو دین ہے. آپ ناراض نہ ہو، یہ ہمارا جنرل آئی کیو ہے. ہمارے بیچارے مولوی نے یہی تربیت کی ہے. قوالی ہمارا دین ہے. ہم قوالوں کا ذکر کرتے ہیں، بڑے میاں قوال، فلانے قوال، حضرت فلاں خواجہ قوال. ہم سمجھتے ہیں یہ قوال عارفانہ کلام گانے والے پہنچے ہوئے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، یہ سارے اصفیاء ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں. ہم ان کو قوال کہتے ہیں، اور قوال کو ہم دین کا نمائندہ سمبل سمجھتے ہیں. یہ ہماری دینی اپروچ ہے. اب ذرا طالب علم بن کے ہم عربی نحو سے، گرامر سے پوچھ لیں
قوال کس کو کہتے ہیں؟ من قال یقول قولا قائل، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قولا کچھ بھی سینگز کہنا، فرمودات، قائل کہنے والا۔ آپ اس کے قائل ہیں؟ نہیں جی ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ آپ یہ کہتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ قائل کے معنی کیا ہے؟ کہنے والا۔ اچھا ایک مرتبہ ہے نحو میں قوال، کیا معنی؟ بہت بکنے والا۔ قائل کہنے والا، قول بات، یقول وہ فرماتا ہے، اقول میں کہتا ہوں، قال اللہ اللہ نے کہا، قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اور قوال کے معنی بھونکنے والا، بکنے والا، ایسی بات جس کا نہ اصل نہ بنیاد نہ حقیقت، جھوٹ خرافات۔ قوال کے معنی غلط بات بکنے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کتنی جگہ قرآن مجید میں قال ربک، قال اللہ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لوگوں ہم نے یہ نبی کھڑا کیا، ہم نے انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، یہ ہمارا قرآن ہے، ہماری تنزیل ہے، فرشتہ روح الامین اس کے قلب پر لے کے اترتا ہے، اس میں کوئی حذف و اضافہ و نسخ نہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر یہ ہمارا نبی محمد جسارت کرے ہمارے خلاف، تقول علینا، ہمارے خلاف جھوٹی بات کہہ دے، یہاں اللہ نے لفظ تقول استعمال کیا، قوال، تقول، بکنے والا، جھوٹ کہنے والا۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اگر یہ محمد رسول اللہ ہمارا سچا رسول اگر یہ معاذ اللہ ہمارے خلاف تقول کرے، ہم اجازت نہیں دیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم دائیں ہاتھ سے قوت سے پکڑ کر اس کی شہرت کاٹ دیں گے۔ قرآن مجید فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ہم تمہارے اس رسول کو پکڑنے، قوالی کرنے پر کوئی تم میں سے اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ ہمارا دینی فہم ہے، اللہ کی قسم۔ ڈبل پی ایچ ڈیز، ماسٹرز، بیوروکریٹس، 22ویں گریڈ کے فیڈرل سیکریٹریز، قوالی ہمارا دینی شعار ہے۔ ان کو احترام ملتا ہے دین کے رشتے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بھولے بیچارے ان پڑھ کہ جی قوال یہ اسلامی کام ہے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ ہوٹل والا، اس نے گانا بند کر کے قوالی لگا دی کہ چلو مولوی صاحب نے کہا ہے گانا گناہ ہے، میں قوالی لگا دوں گا، مولوی بھی خوش ہو جائے گا، شیطان بھی خوش ہو جائے گا۔ اضافے کرتے کرتے، معیار بدلتے بدلتے، پانی ڈالتے ڈالتے اتنا پتلا کر لیا دودھ کے بالٹے کو، اللہ کی قسم قوالی کو دین سمجھتے ہیں، قوالی کو دین۔ لسیوں کو دودھ، لسی، لسی میں پھر بھی دودھ کی کوئی آمیزش، قوالی میں جو وہ بک رہا ہوتا ہے وہ اصول دین کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آفیشل ڈیزگنیشن کیا ہے؟ اللہ کے دین کا معلم ہے۔ اور ہمارا آفیشل سٹیٹس کیا ہے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع و مطیع ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا متبع ہوں، اگر میں اپنے نبی کا مطیع ہوں تو پھر میرا دین مکمل ہے، قبول ہے، ایکسپٹڈ ہے، ایکنالجڈ ہے۔ اور اگر میں اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہوں تو میرا دین اللہ کی طرف سے ریجیکٹڈ ہے۔ وما علی الا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، تعلیم دین میں یوں تو ہم بہت بڑے بڑے طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چیپٹر اور سیکٹر ہم چھوڑ دیتے، وہ ہمارے بچوں کا تعلیم دین ہے، چھوٹے بچوں کا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بچے، معصوم بچے آج میڈیا، ٹیلی ویژن اور ہمارے گھروں میں یہ کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ، اس سے چھوٹے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں اور بھائیوں کے 3-3, 4-4 سال کے بچوں کو کسی دھن پر یا کسی رقص کرتے، ناچتے اور یوں ہی اپنے جسم کو بالکل اس طرح ہلاتے دیکھا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، مگر جب گھروں میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن اور اس پر سارے چینلز غیر ملکی اور گندے ہندوؤں کے خاص کر جو یہ منظر چلتے ہیں، بچے اس سے متاثر ہو، کچھ نہیں وہ جانتے، لیکن ویسے ٹھمک رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ اپنی گردن، جسم، کمر لچکا رہے ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس یلغار کا مقابلہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں صحابہ کرام، صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو اللہ، رسول اللہ، اللہ ربی، لا اشرک بہ شیئا، کلمہ، یہ ساری چیزیں چھوٹے بچوں کو سکھایا کرتے۔ دیکھیے اصول کیا ہے اسلام میں، چھوٹے بچے کا عمل ضائع نہیں جاتا، وہ فرض کی جگہ نہیں ہوتا، لیکن اجر سے ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ مسجدوں میں اپنے چھوٹے بچوں کو انگلی لگا کے لائیں، حالانکہ وہ بچہ نہ آداب طہارت سے واقف ہے، لیکن اس کی نیک ماں اس کو اچھے کپڑے پہنا کے، وہ بشرٹ پینٹ کی بجائے کرتا شلوار پہنا کے باپ کے ساتھ چلائے مسجد میں، باپ انگلی لے کے آئے قدم قدم، چاہے وہ صف میں بھاگ دوڑی کر رہا ہوگا، پر باپ کو دیکھے گا، سجدے دیکھے گا۔ میں نے اللہ کی قسم بچوں کو دیکھا، جن بچوں کی مائیں نماز پڑھتی ہیں، جن کے باپ نماز پڑھتے ہیں، 2-2 سال کے بچے وہ نقل کرتے ہیں، ہونٹ ہلاتے رہتے، اللہ اکبر بولنا نہیں آتا، توتلی زبان میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا رب تمہارے بچوں کے توتلے کلمات کا اجر دے گا، توتلے کلمات۔ اس سجدے کا اجر ملے گا میری بہن کو اور میرے بھائی کو، جو اس کا 2 سال کا بچہ جس کا نیپی بھی پاک نہیں، مگر وہ الٹا ہو کے ماتھا زمین پہ ٹیکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم بچے کا 1.5 سال کے 2 سال کے بچے کا یہ عمل باپ کے اور ماں کے ترازو میں لکھا جائے، تولا جائے گا۔ بچوں کے عمل ہیں، وہ فرضیت کی جگہ تو نہیں کھڑے ہوتے، لیکن اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ماں کو اجر دیتا ہے، وہ بچوں کے میزان میں لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہم نے ہر روح کو اسلام پر پیدا کیا، فابواہ، اس کے پیرنٹس ہیں، گارڈینز ہیں، ماں باپ، یحودانہ، کریسنٹ میں اور اس کے بعد بیکن ہاؤسز میں اور سٹی اسکولوں میں بھیج کر تحوید و تنصیر کراتے ہیں، یہودی نصرانی بنا۔ اللہ کے واسطے جمعات میں آؤ، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے آؤ، گھروں میں جمعہ کے لیے ایک تڑپ ہو، ایک بھگدڑ ہو۔ جمعہ ہماری عید ہے، مسلمانوں کی عید ہے، اس یہ تربیت ہے، یہ یلغاروں کا مقابلہ ہے، یہ چینلز کی یہ تہذیبی یلغاروں کا مقابلہ ہے جو سکرینوں کے ذریعے ہمارے گھروں میں